اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ کہ اسلام یہ ہے کہ تو توحید و رسالت کی گواہی دے، پھر نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، حج کر۔ اس کے ساتھ ایک حدیث اور ملائیں تو ان اعمال کی ہمیں حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ حیثیت کیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیز۔ تو بنیا کے لفظ میں اللہ کے نبی نے اسلام کو تشبیہ دی ہے ایک گھر کے ساتھ، اور گھر شروع ہوتا ہے، یہ ہال بھی ہے، مسجد ہے، گھر شروع ہوتا ہے بنیادوں سے۔ زمین میں کھدائی کرتے ہیں اور بنیادیں بھری جاتی ہیں۔ اگر بنیاد نہ بھری ہو تو گھر قائم نہیں ہو سکتا، بنے گا تو گر جائے گا، بنے گا تو گر جائے گا۔ اگر بنیاد ہوگی تو کچی دیواروں پر بھی کھڑا رہے گا، بنیاد نہیں ہوگی تو کوئی شکل اس گھر کو باقی رکھنے کی نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنوائی، یہ بنیاد ہے۔ اپنے اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو، زندگی میں لانا چاہتے ہو تو بنیاد بھرو۔ بنیاد میں کیا ہے؟ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ایمان میں اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز پہ لا، ساری شکلوں پہ لا، ساری مخلوق پہ لا، زمین آسمان پر لا، لا، ہر شے صفر۔ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی توفیل ہے، اللہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ ایک کاپی پہ صفر لکھنا شروع کریں، ساری کاپی صفر صفر سے آپ کاپی بھر دیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ اب ایک آپ ایسا کام کریں کہ پہلے صفر کے ساتھ آپ 1 لگا دیں، تو اب آپ نے بہت بڑا عدد لکھا ہے۔ ہر صفر دوسرے کو طاقت پہنچاتا جائے گا، 1 صفر 10 ہو جائے گا، دوسرا اس کو 100 کر دے گا، تیسرا اس کو 1000 کر دے گا، چوتھا 10,000 کر دے گا، اگلا لاکھ کر دے گا، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 ارب۔ یہ کس تو پھیل ہوا ہے؟ ایک اکائی کی تو پھیل ہوا ہے۔ اکائی کو ہٹا لو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ثراء و ثریا، شرق و غرب، فوق و تحت، اول و آخر، ماضی و حال، مستقبل، ناری نوری، خاکی آبی، خلائی فضائی، آسمانی زمینی، عرشی فرشی، یہ جو کچھ ہے اس ایک اللہ کی اکائی کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ اپنے امر کو پیچھے لے لے تو یہ سب صفر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ لا الہ کا مطالبہ ہے کہ ساری کائنات سے نظر ہٹا کر صرف اللہ پہ رکھو کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلی اکائی۔ اس کے بغیر اخوت تو بہت آگے کی، یہ بنیاد تو کھودتے نہیں اور اوپر چھت بنا رہے ہیں، یہ تو گر جائے گی۔ ایک ترتیب ہے اسلام کی، اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے جس میں
خود میرے نبی نے ایک ترتیب بنائی ہے، میرے نبی نے، میرے قرآن نے ایک ترتیب بنائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پہلے ایمان بناؤ، ویقیمون الصلاۃ، پھر اس سے تعلق جوڑو نماز کے ذریعے، ومما رزقناہم ینفقون، جب اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوگی اور اس کی اس سے مانگنے کا سلیقہ پیدا ہو چکا ہوگا، پھر تمہیں مال لوٹانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر تمہیں خرچ کرنا آسان ہوگا اور روک کے رکھنا مشکل ہوگا۔ ایمان کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور ہیبت اور آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے قدم قدم چلنا، آپ کو رسول بھی ماننا، آخری بھی ماننا، اور آپ کی ہر ادا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی نقل کرنا۔ ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ ہر سال کتنے لوگ ہیں جو نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں؟ تو میرا رب کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتارو، میں پاس کر دوں، کسی اور کی نقل نہ اتارو، اس کی نقل اتارو۔ کہا جی اندر ٹھیک نہ ہو تو پھر باہر کا کیا فائدہ؟ دین کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ۔ جب آپ پیپر حل کرتے ہیں تو کہیں آپ غلط کر جاتے ہیں، کہیں ٹھیک کر جاتے ہیں، تو غلط کو کاٹ دیا جاتا ہے، صحیح کے نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ پاس نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے، آپ کے فیل نمبروں کا آپ کو تانا نہیں دیا جاتا۔ تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں، بیٹا بیٹھ، مجھے الجھن ہوتی، بیٹھ، یہ واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، تاکہ اگر 1433 ہجری میں کوئی مرد عورت یہ دیکھنا چاہے کہ میرا نبی کیسا ہے، میرا نبی کیسا تھا، تو اس کو ایسے آئینہ دکھا دیا جائے کہ 1433 صدیاں سمٹ کے اور محمد مصطفیٰ سامنے آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ظاہر باطن، آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی، عشق کیا، تو جس سے محبت ہوتی اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا۔ میرے نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے، چوکڑی مار کے، جب گفتگو کرتے تھے تب ایسے کرتے رہتے تھے، یہ ہاتھ کی بے ساختہ حرکت۔ اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا؟ کیوں ہے؟ اگر میں یہ نہ کروں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میرے رب کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی یہ حرکتیں بھی ہم تک پہنچائیں کہ وہ جو گفتگو کرتے تھے تو یوں کیا کرتے تھے، جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ، انگلی اٹھانا جیسے کہتے ہیں نا، انگلی اٹھانا، تو پورے ہاتھ کے اشارے سے یاد فرماتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، یا رسول اللہ، ادھر ثاقب صاحب بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی درمیان میں بیٹھے ہیں، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، جی کیا بات ہے۔ محمد علی بلوچ نے کہا یا رسول اللہ، تو اتنا ہی تو کافی، ہاں جی کی گالی۔ میرے آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے اس کی طرف مڑ جاتے ہیں، کوئی آپ کو ادھر سے بولا تھا تو کتنا مشکل کام ہے، پھر آپ کہتے ہیں، کوئی آپ سے کہتا میں نے بات کرنی ہے، تو اگر ادھر آ کے بیٹھا تو آپ یوں ہو جاتے، میں نے خاص بات کر۔ جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف ہوں، اب ایسے بیٹھ، کوئی ادھر سے آیا تو کسی نے آپ سے ہاتھ ملایا، تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے
غمگین ہوتے تھے، آخر غم بھی تو آتا ہے، تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، ایسے داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ کرتے، پھر ایسے کر لیتے، یہ آپ کے غم کی نشانی تھی۔ اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے کہ پھٹ پڑے ہماری طرف، غصہ پیتے تھے، لیکن اس کا اثر چہرے پر آتا تھا۔ تو کیا ہوتا تھا، یہاں آپ کے بال نہیں تھے، یہ بھموں کے درمیان یہاں ایک رگ تھی، وہ ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی، تو اس سے صحابہ پہچانتے تھے کہ آپ ناراض بیٹھے ہوئے۔ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اس کا بھی بڑا، اس کا اظہار بھی بہت خوبصورت، نہ کبھی کسی کو بے عزت کیا، نہ کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب اچھالا، زندگی بھر کسی کا ممبر سے نام لے کرنے کا، یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ آپ کی ناراضگی کیسے تھی؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور آپ زندگی بھر کسی سے اپنی وجہ سے ناراض نہیں، زندگی ناراضگی تھی تو اس کی تربیت کے، یہ آئے ابو ہریرہ اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لے، بس اتنی ناراضگی تھی۔ وہ ادھر سے آ گئے ابو ہریرہ اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لے، یہ آپ کے غصے کا اظہار تھا۔ تو پتہ چل جاتا تھا کہ صحابہ کو کہ آج اللہ کے نبی ابو ہریرہ سے ناراض، پھر وہ اپنی عرض معروض کر کے آپ کو راضی کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا اظہار رنج اور غصہ ہے کہ بس یوں یوں پھیر لیے بس، لیکن دل کی محبت باقی رہتی۔ اور جب وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، آپ یوں بیٹھے تھے نا یوں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، تو آپ اس کو ایسے دیکھتے تھے، ایسے محبت باقی رہے، چونکہ رنجش ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، رنجش صرف اس کی اصلاح اور تربیت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ جب تک زمین آسمان نہیں ٹوٹتے انہیں کوئی نہ بدل سکتا ہے، اور نہ انہیں کوئی ہم سے چرا سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی نبی کا نسب، خاندانی نسب محفوظ نہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامع بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن مہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے رب کا عشق ہے۔ فلا وربک
قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر، تو جو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، کمال محبت ہے کہ میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم۔ ہاں اگر لاہور والے اخوت والے میرا بننا چاہتے ہیں تو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر مجھے تیرے سانچے میں ڈھل کے دکھائیں، پھر ان کا بھی بن جاؤں، اور میں کسی کا نہیں، صرف تیرا۔ تو ہر سنت اللہ کے ایسے قریب کر دیتی ہے کہ زمین آسمان کے خزانے خرچ کر کے بھی وہ قرب نہیں مل سکتا جتنا ایک سنت کو زندہ کرنے سے ملتا۔ کہ ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے، اس کو اللہ نے چاہا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا میرے حبیب نبوت کی مبارک۔ اچھا تو اس کا جواب یہ تھا ابو ہریرہ جب میری عمر 40 سال کی تھی تو میں نبی بن گیا تھا، لیکن آپ نے جواب کیا دیا ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا، آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دیا، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیا علیہ السلام، تو فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، واہ واہ میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو کہا جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو اور میں اکٹھے چلے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں ایک ترتیب ہے دین کی، یہ میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں کہ پہلے اپنی بنیادوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت بھرو، اور محبت اطاعت سے آتی ہے، محبت اتباع سے آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا اور شہادت بھی دے کر جنت میں پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کیا یا اللہ یہ میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہوں نے ان کو ایمان دے دیا۔ اچھا وہ جو آئے تھے نا وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جیسی اس میں شبیہ میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری شکل میں آئے تھے، تیرا عکس نظر آیا، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دے دیا۔ اس کو ایک عرب شاعر کہتا ہے اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللو۔ تو میرے دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا۔ تیسری چیز نماز ہے کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ،
اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں. لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کو پھیرا گیا ہے وہ نماز ہے. 700 دفعہ نماز کو دہرایا گیا ہے قرآن میں. 82 دفعہ مال خرچ کرنے کا دہرایا گیا ہے قرآن میں. 700 اور 82 کتنا فرق ہے؟ تو تیسری چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے گی، بنیاد مضبوط کرے گی، وہ نماز ہے. کس حد تک ضروری ہے نماز؟ کہاں تک اس کا اہتمام ہے؟ کربلا تاریخ کا عجب واقعہ ہے. ایسی مظلومانہ داستان نہ پہلے لکھی گئی نہ آئندہ لکھی جائے گی. اور نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، 15-20 ساتھی شہید ہو چکے. حسین کی نظر پڑی، سورج ڈھل گیا تو آپ نے زہیر بن القین آپ کے لشکر کے جھنڈا بردار، حبیب بن المظاہر یہ دوسرے جھنڈا بردار تھا، عباس بن علی یہ تیسرے جھنڈا بردار تھا. 3 جھنڈے. تو آپ نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا اور فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے، میرے ساتھیوں کو نماز پڑھنے. تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو مرضی ہے کر لے. اس نے کہا ہم نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں، تمہیں نماز میں بھی ماریں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہیں. تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے، بس توکل کرو، کوئی نہیں ہوں سرتے آئی کھلوتی. اور اللہ کی قسم نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ہمیں فرق پڑنا تھا. ہمیں پورا پیغام نہ پہنچتا، ہمیں ادھورا پیغام پہنچتا. تو پیغام کو مکمل پہنچانے کا انتظام کیا. ان کو تو جنگ سے پہلے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن نے پوچھا زینب کیوں ہنسے ہو؟ یہ تو ہنسنے کا وقت نہیں. کہ اللہ کا رسول خواب میں آئے ہیں کہ بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ چکا. ہوں نہ پڑھیں لیکن پھر پیغام ادھورا جاتا، پیغام ادھورا جاتا. تو فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور آدھوں نے اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. ایسے نمازی 14 صدی میں سورج نے نہیں دیکھے، آسمان نے نہیں دیکھے، زمین نے نہیں دیکھے کہ خون کے فوارے ہیں. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی عرش فرش. اور جنہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کربلا کی مٹی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے. اور تحت الثری تک زمین کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوا ہوگا. یہ پیغام منتقل ہوا ہے کہ تم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، اور اپنے دفتروں کی مشغولی، میٹنگ ہو رہی تھی نماز نہیں پڑھی، عدالت چل رہی تھی نماز نہیں پڑھی، گاہک آئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے آنکھ نہ کھلی. یہ کیا باتیں کرتے؟ کیا اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے میں سجدے کے لیے اٹھ نہ سکوں؟ تو تیسری چیز جس پر ہماری بنیاد ہے وہ نماز ہے. پھر چوتھی چیز وہ روزہ ہے جو اللہ کی محبت کو عشق میں بدلتا ہے. اور 2 چیزیں وہ مالداروں کے لیے، زکوٰۃ اور حج. تو یہ چیزیں ہماری بنیاد ہیں،
بنیادوں کو بھرتے ہوئے گھر بنے گا تو پائیدار ہوگا، بنیادوں کو چھوڑ کے گھر بنے گا تو آج بنے کل ڈھہ جائے گا۔ تو اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بنیادوں کے بارے میں بتا دیا، اب ہم چلتے ہیں چھت کی طرف۔ یہی سوال جو ایک شخص نے کیا کہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب بعین ہی یہی سوال ایک صحابی کر رہا ہے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ چھت کو بتا رہے ہیں، پہلے بنیاد کو بتایا، اب چھت کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا۔ اب آپ چھت پہ آ رہے ہیں، عبادت بنیاد ہے اور اخلاق چھت ہیں، اور اخوت اخلاق کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اخلاق 360 صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں اخلاق، 360 کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی میرے اندر ان میں سے کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرے اندر سارے کا سارا سارے 360 پورے تیرے اندر۔ تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، یہ ہوگی بنیاد۔ اب چھت، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اخلاق چھت بنے گی، اخوت چھت بنے گی، اور عبادت بنیاد بنے گی۔ بنیاد نہ ہو تو چھت نہیں بن سکتی، چھت نہ ہو تو بنیادیں بیکار ہیں، کسی کام نہیں آ سکتی۔ اور دکھ درد کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں جو کچھ اسلام باقی ہے وہ صرف بنیاد والا ہے، اخلاق والا، اخوت والا نہیں ہے۔ تو اب میں وہ بات عرض کرنا لگا ہوں، اخلاق چھت ہیں، چھت کے بغیر نہ مالک مکان وہاں بیٹھتا ہے، نہ کسی مہمان کو دعوت دیتا ہے۔ جب سے ہمارے اخلاق بگڑے ہیں، نہ خود ہم اسلام پہ باقی رہ سکے، نہ غیر قوموں کو اسلام میں آنے کی دعوت دے سکے۔ کیسے دعوت دیتے؟ 1982 میں میرا پہلا سفر ہوا تھا جماعت کے ساتھ، تبلیغ کی جماعت انگلینڈ کا۔ تو بلیک برڈ میں ایک گورے کو ہمارے ایک ساتھی نے دعوت دی تو وہ کہنے لگا مجھے اسلام سے محبت ہے، مسلمانوں سے نفرت۔ تو اخلاق ہمارے مر چکے، مٹ گئے۔ تو اب میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام، اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلا اور تو میٹھا بول بول۔ پھر وہ کہتا ہے مل ایمان، یا رسول اللہ سب سے بہترین، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان یہ ہے تو صبر والا ہو اور تو سخی ہو۔ الصبر والسماحہ، بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں لگ سکتی۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کو 7ویں آسمان پہ بنایا ہے، اور اس کا جو سب سے ادنا میٹیریل ہے وہ سونا چاندی ہے، باقی اس سے اعلیٰ ہے وہ ہے جو ہم جانتے نہیں۔ ادنا چیز سونا چاندی، درخت بھی سونے چاندی سے۔ تو
پھر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، باقی ساری جنت امر کن سے بنائی، اور جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جنت الفردوس نبیوں کا، پیغمبروں کا، صدیقین کا، شہداء کا، اولیاء کا مقام ہے جنت الفردوس۔ اس جنت الفردوس میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے وسیلہ، وہ ہمارے نبی کی جگہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا تو اس سے فرمایا انتقی، کچھ کہو کچھ کہو، تو جنت الفردوس نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو اس پر میرے رب نے کہا، غور سے سنیے گا، میرے رب نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت الفردوس مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، بخیل آدمی تیرے اندر کبھی داخل نہ ہو سکے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سخی چاہے فاسق بھی ہو تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور عابد اور بخیل چاہے عابد بھی ہو تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا۔ شیطان کہتا ہے میں سخی فاسق سے ڈرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب اپنی سخاوت کی وجہ سے بخشا جائے، اور تہجد گزار روزے دار بخیل سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کو مارنے کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے بخل ہی کافی ہے۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو ہم نے کہا الصبر والسماحت، صبر کرنا، سخاوت کرنا۔ سخی اللہ کو پسند ہے، بخیل سے اللہ کو بغض ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ، تمہارے یار کون؟ تمہارے یار کون؟ کہا تین باتوں میں سے کوئی ایک بات جس میں ہو وہ میرا گھاٹا یار ہے، اور اگر تینوں ہوں تو بات او پیرے تو میں مرید ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ کہ ایک وہ شراب پیتا ہو، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، ایک وہ غصے والا ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، ایک وہ بخیل ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اور اگر تینوں باتیں اس میں ہوں تو بات میں مرید تے وہ پیر۔ پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام تطعم الطعام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلا، اور جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کر، اور جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر۔ ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، انجانوں کو سلام نہیں کرتے۔ تو اسلام کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اسلام کی جو تکمیل ہے وہ عالی اخلاق ہیں، اور عالی اخلاق میں بڑے اعلیٰ درجے کی صفت ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا۔ قرآن بہت خوبصورت کلام ہے، اور قرآن نے بڑے مشکل کام ہمیں کہے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ۔ نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں،
میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، قبر میں جلوہ دکھائیں جب فرشتے آپ کا، قبر میں جلوہ دکھائیں جب فرشتے آپ کا، قبر میں جلوہ دکھائیں جب فرشتے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، قبر میں جلوہ دکھائیں جب فرشتے آپ کا، قبر میں جلوہ دکھائیں جب فرشتے آپ کا، قبر میں جلوہ دکھائیں جب فرشتے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔